اور آج جی رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی جس کا مرکزی اجلاس آج ہونے جا رہا ہے پشاور میں، یہ اہم اجلاس ہوگا اور چاند کی رویت کے لیے تمام جو زونل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں بھی سائملٹینیسلی اجلاس ہوں گے۔ اسلام آباد میں بھی زونل رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس وزارت مذہبی امور میں ہوگا اور شہادتیں اکٹھی کی جائیں گی اور ان شہادتوں کی بنیاد پر پھر جو زونل کمیٹی ہے ان سے رابطے ہوں گے، پھر جو مرکزی کمیٹی ہے وہ باقاعدہ آ کر ٹی وی پر اناؤنس کرے گی آفیشلی کہ چاند کی رویت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ بڑا دلچسپ بھی ہوتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے سائم تو اب تو خیر کہتے ہیں نا جب سے جاب سٹارٹ ہوئی ہے تو وہ موقع نہیں مل پاتا، لیکن جب چھوٹے تھے تو باقاعدہ ہم چھت پہ جا کر دعا مانگتے تھے، چاند دیکھنے کی کوشش کرتے تھے اور آنکھیں بھی اس وقت ماشاءاللہ سے صحیح تھیں۔ اب تو آنکھیں نمبر گر گئے، تو نمبر چشمے لگ گئے، نمبر گر گئے، کیا کہتے ہیں، چشمے لگ گئے۔ اچھا، اور صدف ایک وہ چاند کو دیکھ کے دعا بھی مانگنے والا بھی تو ایک رواج تھا نا، وہ بڑا خوبصورت ہمارے یہاں یہ ٹریڈیشن جو ہے نا بہت ہی خوبصورت ٹریڈیشن ہے اور کہتے ہیں نا جلدی سے روزہ افطار کر کے عید کا چاند دیکھنے والا، اس کے بعد جو چاند رات او ہو۔ اور اب وہی بات ہے نا کہ دنیا بھر میں اب رمضان کے حوالے سے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، پریپریشن شروع ہو گئی ہیں اور ایک وہ جو کلچر ہوتا ہے رمضان کا اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ سعودی عرب روشنیوں سے جگمگا اٹھا ہے اور سعودی فرما رواں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی 45 ممالک میں قرآن پاک کے 12 لاکھ نسخے بھیجنے کی منظوری دی ہے انہوں نے، ماشاءاللہ۔ دبئی کی سڑکوں پر بھی چاند اور ستارے کے دیو ہیکل فن پارے لگائے گئے ہیں۔ قطر میں ماہ سیام کی آمد پر رونقیں بڑھ گئی ہیں اور لندن کی بات کی جائے تو لندن میں لیسٹر اسکوائر اور کاؤنٹر اسٹریٹ پر رمضان لائٹس روشن کر دی گئی ہیں اور میئر صادق خان نے ایز یوزول ہمیشہ سے وہ یہ کرتے ہیں افتتاح کیا ان لائٹس کا، اور وہاں کے جو بادشاہ ہیں کنگ چارلز اور کمیلا جو کہ کوئین ہیں انہوں نے بھی ماہ سیام کے لیے بریانی اور کھجوریں عطیہ کی۔ وہ ویڈیو میں دیکھ رہی تھی، وہ ایک چھوٹی سی انہوں نے پیپر پاکٹ کہہ لیں یا باکس کہہ لیں، اس کے اندر وہ کھجوریں جو ہے وہ ڈال کر لوگوں کو گفٹ کے طور پر بھیج رہے تھے۔ تو یہ وہ رونقیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں، اور ایوری کمیونٹی، ایوری ایتھنیسٹی، ایوری ریلیجن ریسپیکٹس رمضان، دس از دی اسپرٹ آف رمضان۔ لیکن پتہ ہے جو باہر جو مسلم رہتے ہیں جو کہ کہتے ہیں نا غیر مسلم کنٹریز میں، وہ کہتے ہیں ہمارے جو غیر مسلم فرینڈز ہیں وہ کہتے ہیں جب پانی بھی نہیں پی سکتے، ان کے لیے کہتے ہیں یہ جو سوال ہوتا ہے نا مینڈیٹری ہوتا ہے اور ہر سال ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ اور آج کل سائم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ بہت زور دیا جا رہا ہے ویسٹ میں، اور الحمدللہ ہمارے مذہب نے ہمیں شروع سے ہی کہتے ہیں نا روزے اور اس کے فوائد بتائے ہیں، تو ضرور اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اٹس ڈیٹاکس کرے گا نہ صرف اسپرچولی بلکہ آپ کی باڈی کو بھی۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا ریسٹ آپ کی باڈی کو مل رہا ہے، یہ ریسیٹ ہوگی پوری باڈی۔ آپ اسپرچولی بھی کوشش کریں کہ اس منتھ قرآن پاک جو ہے اس کو پورا پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اور کسی نے بڑی اچھی ٹپ مجھے دی تھی کہ ہر روز آپ اگر ایک جز پڑھ لیں تو آپ 29-30 دن میں جو قرآن پاک ہے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی کٹھن کام نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو ذرا کہتے ہیں نا پورا فوکس ہونا پڑے گا، ڈسپلن ہونا پڑے گا، تو انشاءاللہ یہ مرحلہ بھی آپ طے کریں۔ لیکن صدف جہاں پر دیگر ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی رمضان کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور روشنیاں لگائی سے جگمگا اٹھے ہیں دیگر شہر، پاکستان میں جو ہے نا وہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے اور عوام کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ عوام کے لیے تحفہ ہی ہے نا، جب آپ حکومت کا تحفہ کہتے ہیں تو میں ویریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ تحفہ ہی ہے کہ نہیں ہے۔ بری خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ سوئی سدرن گیس لمیٹڈ کمپنی نے رمضان المبارک میں گھریلو صارفین کے لیے گیس لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق ماہ مقدس میں گھریلو صارفین کو صرف 12 گھنٹے گیس دستیاب ہوگی۔ ترجمان کے مطابق یکم رمضان سے صبح 9 سے دوپہر 3:30 بجے اور رات 10 سے 3 بجے تک گیس کی فراہمی بند رہے گی۔ اوقات کار کا تعین سحری اور افطار میں گیس فراہمی کے لیے کیا گیا ہے۔